اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین شرفاء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صلوات۔ اب قرآن مجید کی اس مشہور و معروف آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس آیت کے اندر موجود لفظ وسیلہ کے عربی معنی ہیں اسباب کے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری آیت میں انہی اسباب کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر ایک دوسری آیت ہے جس کے اندر انہی اسباب سے پوچھنے کا حکم ہمیں قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی جو کچھ تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھو۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقت میں جنہیں قرآن مجید میں وسیلہ کہا گیا ہے اور وسیلے کے معنی اسباب کے ہیں، تو حقیقت میں اہل بیت ہی وہ اصل اسباب ہیں، یعنی حقیقت میں اہل بیت ہی وہ اصل اسباب ہیں جنہیں قرآن مجید میں وسیلہ کہا گیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو وسیلہ کے معنی قرب کے لے اور کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ وسیلہ کے معنی قرب کے لے اور کر رہے ہیں تو ان سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے نزدیک اس کے معنی قرب کے ہیں تو پھر جب بھی آپ نماز پڑھنے لگیں تو نماز پڑھنے کے وقت نیت کرتے ہوئے کبھی بھی قربتاً الی اللہ مت کہنا، بلکہ الی اللہ کی جگہ پر وسیلہ کے لفظ آپ استعمال کرنا، کیونکہ آپ کے نزدیک وسیلے کے معنی قرب کے ہیں اور یہی معنی آپ اس سے مراد لیتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی ایک اور آیت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو پھر آپ بتائیے گا کہ اس کے کیا معنی آپ لوگ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ تو اس آیت میں عربی لفظ قرب کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر عربی لفظ قرب کا استعمال کیا گیا ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے پہلے شروع میں، تو اس کے اندر وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے۔ وسیلہ کا لفظ جو ہے اس آیت میں استعمال ہوا ہے اور استعمال میں نے کیا ہے، جس کے معنی اسباب کے ہیں، اور انہی اسباب کے ذریعے سے توحید ہم تک پہنچی۔ اگر یہ اسباب یعنی محمد و آل محمد نہ ہوتے تو ہمیں توحید کی معرفت کبھی بھی حاصل نہ ہوتی۔ اب ہم بغیر وسیلے کے توحید تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمارے اندر یہ جرت ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہمیں ڈائریکٹ توحید تک رسائی حاصل ہے۔ کیوں کہ خالق کائنات نے اپنی پاک حدیث سے قدسی میں ارشاد فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتو کنزن مخفین، یعنی کہ میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا۔ خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا۔ اب خالق کائنات جو کہ اعلیٰ کل شیء قدیر کا بھی مالک ہے، خالق و مالک ہے، وہ چاہتا تو ہمیں اپنی توحید کی معرفت ڈائریکٹ دے سکتا تھا، لیکن خالق کائنات نے اپنی توحید کی پہچان ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کرائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصل وسیلہ یہی اہل بیت یعنی محمد و آل محمد ہیں، اور یہی اہل بیت ہی ہم سب کی نمازوں کو قبول، یہی اہل بیت ہی ہم سب کی نمازوں کو قبول کروانے کا اصل وسیلہ ہیں، کیونکہ جب تک ہم نماز میں محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجیں اس وقت تک ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اب یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے یہی اہل بیت ہی وہ وسیلہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید میں تلاش کرنے کا حکم اس آیت کے اندر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس آیت کی چھوٹی سی تفسیر کو آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔